بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابا نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں صرف 2 دن کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے میرے ابا نے ہی مجھے پالا تھا۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور مجھے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے۔ جب تک میں اسکول میں نہیں پڑھی تھی تب تک ابا روزانہ دفتر جاتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ میں پورا دن ابا کے ساتھ دفتر میں رہتی تھی اور ابا کی انگلی پکڑے ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ جب اسکول جانے کی عمر ہوئی تو ابا نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب دفتر جاتے ہوئے ابا مجھے اسکول چھوڑ جایا کرتے تھے۔ میرا اسکول 12 بجے ختم ہو جاتا تھا۔ اسکول کے بعد سے شام تک میں ایک استانی کے گھر پر ہی رہتی تھی، جو ابا کے کہنے پر ابا کے آنے تک مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جایا کرتی تھی۔ اور پھر جب میرے ابا دفتر سے چھٹی کر کے مجھے لینے آتے تو وہ استانی ابا کو کھانے پر روک لیتی۔ یوں میں اور ابا رات کا کھانا استانی کے گھر پر ہی کھاتے تھے۔ استانی بہت سخت اور غصے والی تھی، مگر جو ہی وہ ابا کو دیکھتی ایک دم سے مسکرانے لگتی۔ وہ استانی اپنے گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ میں جوں بڑی ہونے لگی مجھے استانی سے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پہلے جو میں بیٹھ کر ابا کے آنے تک باتیں کر کر کے استانی کا دماغ کھا لیا کرتی تھی، اب آہستہ آہستہ میں استانی سے کھچے رہنے لگی تھی۔ اب جب میں اس کے گھر جاتی تو بے دلی سے ایک طرف بیٹھی رہتی۔ اب میرا وہاں پر بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ استانی خود تو کمرہ بند کر کے 24 گھنٹے نہ جانے کس سے فون پر باتیں کرتی رہتی تھی اور مجھے دوسرے کمرے میں اکیلے چھوڑ دیا کرتی تھی، جہاں ابا کے آنے تک اس اکیلے کمرے میں بیٹھ کر میری آدھی جان نکل جایا کرتی تھی۔ مجھے بے صبری سے اپنے ابا کے آنے کا انتظار رہتا تھا کہ کب میرے ابا آئیں اور کب میں یہاں سے جاؤں۔ اب تو میں ابا کو رات کی روٹی پہ بھی استانی کے گھر نہیں رکنے دیا کرتی تھی۔ استانی لاکھ منتیں کرتی تھی مگر میں ابا کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل آیا کرتی تھی۔ یوں ہی میری عمر 12 سال، ابا ابھی بھی مجھے استانی کے گھر ہی چھوڑتے تھے۔ ابا اور استانی کے درمیان چلنے والے نین مٹکے کو میں بخوبی سمجھ رہی تھی۔ ایک دن اسی طرح جب ابا مجھے لینے آئے تو میں کمرے میں تھی۔ استانی نے مجھے لیٹے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ شاید میں سو گئی ہوں۔ تبھی وہ فوراً ہی ابا کے پاس جا پہنچی تھی۔ اس نے ابا سے کہا کہ جمال، اور کتنا عرصہ انتظار کرواؤ گے؟ آخر کب تک مجھے انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھو گے؟ پہلے تم نے کہا تھا کہ بچی کے بڑے ہونے تک انتظار کرو۔ جب تک بچی بڑی نہیں ہو جاتی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ مگر اب تو تمہاری بچی ماشاءاللہ سے کافی بڑی ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم دونوں کو مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تمہیں اب کوئی نہ کوئی فیصلہ کر ہی لینا چاہیے۔ یاد رکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ ابا استانی کی بات سن کر بولے، ذرا صبر کرو گلشن، میں جانتا ہوں کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، بس تم تھوڑا انتظار کر لو، میں اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کروں گا۔ مجھے بس کچھ دنوں کا وقت دے دو۔ کہتے ساتھ ہی ابا اندر کمرے کی طرف آئے تھے جہاں میں سوتی بن گئی تھی۔ ابا نے مجھے 2-3 آوازیں لگائیں جس پر میں آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی تھی جیسے گہری نیند سے جاگی ہوں۔ ابا مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئے تھے، جبکہ میرا ذہن اسی طرف اٹکا ہوا تھا کہ استانی آخر کس بارے میں بات کر رہی تھی اور وہ ابا کو کس چیز کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ انہیں کر لینی چاہیے۔ آخر وہ دونوں کیا کرنا چاہتے تھے میں جاننا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ بلی ایک رات خود ہی تھیلے سے باہر آ گئی تھی، مگر یہ میری کم عقلی تھی کہ میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس دن کے 2 یا 3 دن کے بعد کی بات ہے۔ میں اسکول کے لیے تیار ہو کر ناشتہ کر رہی تھی جب ابا نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنی ماں کی یاد نہیں آتی۔ میں نے کہا، ابا میں نے تو ماں کو دیکھا ہی نہیں، مجھے تو پتہ نہیں کہ ماں ہوتی کیا ہے، پھر بھلا مجھے اس کی یاد سکتی ہے۔ پھر ابا نے کہا کہ تم اسکول کے بعد استانی کے گھر کے بجائے اپنے گھر پر رہنا چاہتی ہو، تو میں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہی تو میری خواہش تھی۔ ابا نے کہا کہ تم تو جانتی ہو کہ میں تمہیں گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی تم اکیلی رہ سکتی ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ باقی بچوں کی طرح تمہاری بھی ایک ماں ہو جو تمہیں گھر میں رکھے، تمہارے ساتھ رہے، تم سے محبت کرے، تم اس سے فرمائشیں کرو اور وہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے۔ تو میں ایک دم خوش ہو گئی تھی۔ ابا نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ماں لا کر دیں گے۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے اسکول میں ساری سہیلیوں کو بتا دیا تھا کہ میرے پاس بھی ماں آ رہی ہے، آج کے بعد میری بھی ماں ہوگی۔ اس دن میں نے اپنی استانی کو بھی بتا دیا تھا کہ میرے ابا بہت جلد میرے لیے ماں لے کر آ رہے ہیں، جس کے بعد میں اس کے گھر نہیں رہوں گی بلکہ چھٹی کے وقت مجھے میری ماں اپنے ساتھ لے جایا کرے گی۔
मेरी बात सुनकर उस्तानी हंस पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी जिसको मैं समझ नहीं पाई थी। के घर छोड़ा और मुझे कहा कि वो मेरी माँ को लेने जा रहे हैं, कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। मैंने साथ जाने की जिद की थी मगर अब्बा ने कहा कि वो अभी कुछ ही देर में आ जाएंगी। चारों ना चार अब्बा की बात मानते हुए मैं रुक गई थी। अब्बा कुछ देर का कहकर पूरे 3 घंटे बाद वापस आए थे। मैं पुरजोश सी अब्बा के साथ अपने घर में दाखिल हुई और अब्बा से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तो अब्बा ने अंदर कमरे की तरफ इशारा किया था। मैं जैसे ही अब्बा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी, सामने मौजूद औरत को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। मैंने अब्बा से पूछा कि अब्बा, आप तो मेरी माँ को लाने गए थे ना, फिर मेरी माँ कहाँ है और आप उस्तानी जी को साथ क्यों लेकर आए हैं? मैं अब्बा का हाथ पकड़कर अब्बा से सवाल पूछ रही थी जब अब्बा के जवाब पर मेरे हाथ से एकदम अब्बा का हाथ छूटा था और मैं बेयकीनी से अब्बा की तरफ देख रही थी। मैं तो नई माँ के आने पर खुश थी मगर मुझे क्या अंदाज़ा था कि मेरे अब्बा मेरे साथ इस तरह करेंगे। अब्बा ने बड़ी चालाकी के साथ मुझसे इजाज़त ली थी। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि अब्बा मेरी माँ की आड़ में अपनी पसंद और अपनी महबूबा को बीवी बनाकर इस घर में लाना चाहते हैं तो मैं कभी भी अब्बा को इजाज़त नहीं देती। मगर जो हो चुका सो हो चुका था। मैं चुपचाप अब्बा के पास से गुजर कर कमरे से निकल आई थी और अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई थी। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। अपने बाप का दिया गया धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये मेरे बाप की तरफ से पहली गिरा थी जो मेरे दिल को लगी थी। अब मैं और उस्तानी जी जो कि मेरी सौतेली माँ थी, हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाया करते थे और वापसी पर भी इकट्ठे ही वापस आते थे। अब्बा अब ना तो मुझे छोड़ने जाते थे और ना ही वापस लेने, मगर शाम को जब भी घर आते तो मुझे अपने पास बिठाकर मुझे खूब प्यार करते थे और मेरे साथ खूब सारा वक्त गुजारते थे। अब्बा हर रोज़ वापसी पर मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें भी लाया करते थे। मैं बहुत खुश थी। उस्तानी साहिबा भी ज़्यादा तंग नहीं करती थी क्योंकि मैंने कभी उनको कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था। 1-2 बजे तक हम दोनों स्कूल में रहती थी। घर आकर खाना खाते खाते 3 सवा 3 बज जाया करते थे। उसके बाद से लेकर अब्बा के आने तक मैं कमरे में ही रहती थी। जब अब्बा घर आ जाते तो तभी मैं घर से बाहर निकलती थी। वक्त अच्छे से गुजर रहा था मगर मेरी सौतेली माँ को शायद मेरा और अब्बा का ये साथ रहना और साथ में वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए तो वो दिल ही दिल में जलती कुढ़ती रहती थी। उसने अब तक मुंह से तो कुछ ना कहा था, लेकिन मैं उसकी नफरत भरी नजरें बखूबी अपने ऊपर महसूस कर सकती थी, जिनसे वो वक्तन फवक्तन मुझे घूरती रहती थी। मगर मेरे अब्बा मेरे साथ थे, इसलिए मुझे किसी की परवाह नहीं थी। लेकिन मैं आने वाले वक्त से बेखबर थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सौतेली माँ की ये खामोशी किस कदर खतरनाक तूफान का पेश खैमा साबित होने वाली थी। वो दिल में मेरे खिलाफ कितना जहर पाल रही थी, इसका अंदाज़ा मुझे जिस वक्त हुआ, उस वक्त मेरे हाथों से निकल चुका था। मैं चाह कर भी कुछ समेट नहीं पाई थी। खैर, वक्त गुजरता गया और मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मैंने कॉलेज लाइफ में कदम रख दिया था। मेरे और सौतेली माँ के दरमियान जो थोड़े बहुत वक्त का साथ था, वो भी अब ख़त्म हो चुका था। मेरे कॉलेज छोड़कर आने की और वापस लाने की जिम्मेदारी फिर से अब्बा पर आ चुकी थी। मैं अब्बा के साथ ही आती जाती थी। कॉलेज में मेरा दूसरा साल शुरू हो चुका था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब्बा का रवैया मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अब्बा मुझसे बस लिए दिए अंदाज में ही बात करते थे। पहले तो मैंने अब्बा की मसरूफियात समझकर इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं अब्बा के रवैये में वाज़े तब्दीली महसूस करने लगी। अब्बा मुझसे कुछ खिंचे खिंचे से रहने लगे थे। शायद मेरी माँ अपना काम करना शुरू कर चुकी थी। मैं जूं ही 20 साल की हुई तो अब्बा ने अम्मा से कहा कि इसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दो। अब मैं उसके फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहता हूँ। मेरी सौतेली अम्मा अगले ही दिन रिश्ता ढूंढ मुहिम पर निकल चुकी थी। कुछ ही दिनों में वो एक रिश्ता ढूंढ कर ले आई थी। लड़के वाले मुझे देखने घर आए थे, लेकिन मैंने जैसे ही लड़के को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो लड़का तो हरगिज नहीं था, वो तो एक अधेड़ उम्र मर्द था जिसके आधे सर के बाल गायब थे। मेरे अब्बा उस वक्त घर पर नहीं थे। मेरी सौतेली माँ ने बगैर मेरी कोई भी बात सुने वहीं बैठे बैठे आन की आन में मेरा रिश्ता उस आदमी से तय कर दिया। मैं एहतजाज भी ना कर सकी थी। वो लोग एक दूसरे को मुबारक सलामत कहते एक दूसरे के गले लगे थे। तभी उस मर्द की बहन ने पर्स से एक अंगूठी निकालकर उस मर्द के हाथ पर रखी और उसे कहा कि वो ये अंगूठी मुझे पहनाए। वो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा शर्मा रहा था।
या फिर इस चीज़ की एक्टिंग कर रहा था? वो आकर मेरे पास बैठा, मैं खिसक कर थोड़ा दूर हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि उसके हाथ अंगूठी नहीं पहनूंगी और अभी के अभी सबको मना कर दूंगी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ का कोई भी भरोसा नहीं था कि आज अंगूठी पहनाकर कल को मुझे इस आदमी के साथ रुखसत कर देती। उसने एक हाथ में अंगूठी पकड़ी और दूसरा हाथ मेरी समत बढ़ाया था ताकि मैं अपना हाथ दे सकूं, मगर यहाँ मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, अचानक अब्बा हैरान परेशान से बैठक के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और अम्मा से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो मेरी सौतेली अम्मा गड़बड़ाते हुए बोली थी, वो आपने ही तो कहा था कि मुबीना के लिए रिश्ता ढूंढो, तो मैं वही कर रही थी। अच्छा रिश्ता था, आपको कॉल की थी मगर आपने उठाई नहीं। ये लोग रिश्ता पक्का करने के लिए छोटी सी दुआए खैर की रस्म करना चाहते थे। नेक काम था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। मैंने सोचा था कि आप कुछ देर तक आ ही जाएंगे, और देखिए आप आ गए हैं। अब जल्दी से आएं और सबके साथ रस्म में शामिल हो जाएं। इसके बाद बैठकर कोई तारीख भी रख लेंगे। अब्बा ने अब्बा ने एक नज़र मुझे और फिर अम्मा को देखा था। फिर उन मेहमानों से मुखातिब होते हुए कहा कि वो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर चुके हैं, इसलिए अब उन्हें अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं चाहिए। आप लोगों को तकलीफ दी, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। आप लोग जा सकते हैं। कहते साथ ही अब्बा मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और फिर अपने साथ लेकर बाहर चले गए थे। पीछे उन लोगों ने मेरी सौतेली माँ को खूब बातें सुनाई थी कि अगर रिश्ता करना ही नहीं था तो फिर बुलाया किस लिए था। उन लोगों का इतना वक्त ज़ाया हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी गिनवा दिया था कि यहाँ आने तक उन्होंने 4 गाड़ियाँ बदली हैं और उनका 1800 रुपये किराया लगा है। मैं जो कुछ देर पहले इंतहा की परेशान थी, अब उन लोगों की बातें सुन सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। वो लोग उर्दू से अब खालिस पेंडू ज़बान पर आ चुके थे। मेरी सौतेली माँ ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर उन लोगों को रुखसत किया और फिर मेरे अब्बा के पास आ गई थी, ये पूछने के लिए साथ तय किया है, लड़का कितनी उम्र का है, क्या करता है और क्या कमाता है। उसने एक ही सांस में सारे सवालात पूछ लिए थे। जवाबन मेरे अब्बा ने सिर्फ इतना कहा कि जहाँ भी तय किया है, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि मेरा ढूंढा हुआ रिश्ता तुम्हारे आए हुए इस रिश्ते से लाख दर्जे बेहतर है। इतवार वाले दिन वो लोग आएंगे, उनकी तवाज़ो का इंतज़ाम कर लेना, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। शादी ब्याह के सारे मामलात मैं खुद देखूंगा, तुम बस उनसे मिल लेना। मैं अब्बा से बात करना चाहती थी मगर फिर चुप होकर रह गई। अब्बा को मुझ पर एतबार था, इसलिए मैं चुप हो गई थी। सौतेली माँ को अब्बा की मेरी तरफदारी करना पसंद नहीं आया था। वो पूरा हफ्ता मुझसे नपे तुले अंदाज में रही थी। वो अब्बा का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। बार बार मुझे टोकना, मुझे गलत गलत बातें कहना उसका मामूल बन गया था। वो मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाती कि जैसे मैं कोई जीती जागती इंसान नहीं बल्कि कोई गिलाजत के ढेर में डूब। खैर वो लोग हफ्ते बाद घर आए। उन्होंने मुझे देखते साथ ही पसंद कर लिया था, क्योंकि मैं शक्लो सूरत से काफ़ी हसीन थी। वो लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे, तमीज़ और सलीके वाले लग रहे थे। मुझे उन औरतों के बात करने का अंदाज बेहद पसंद आया था। उन्हीं औरतों में से एक ने मुझे मोबाइल में लड़के की तस्वीर दिखाई थी, जिसे देखते ही मैं अब्बा की पसंद को दाद दिए बगैर न रह सकी थी। अब्बा ने वाकई ही एक बेहतरीन लड़का चुना था मेरे लिए, जो न सिर्फ शक्लो सूरत से खूबसूरत था बल्कि अच्छा वेल सेटल्ड भी था। एक लड़की को और क्या चाहिए होता है। एक अच्छे शौहर वाली सारी खूबियाँ थी उस लड़के में। उन लोगों के जाने के बाद मेरे अब्बा मेरे पास आए थे और मेरे सर पर हाथ रखते हुए मेरे साथ ही बैठ गए थे। फिर अब्बा ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने लड़के की तस्वीर वगैरह देख ली है, तो मैंने सर इस बात में हिला दिया था, जिस पर अब्बा ने एक हुंकारा भरा। फिर कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई ज़रा सा भी एतराज़ हुआ तो मुझे अपने फ़ैसले से जल्द ही आगाह कर देना। मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर अभी एतराज़ हुआ तो मुझे अपने फ़ैसले से जल्द ही आगाह कर देना। मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं करना चाहता। अब्बा की बात ने मेरे अंदर सेरों खून बढ़ा दिया था। आज मैं अपने बाप का मान रखने में कामयाब हो गई थी। मैंने अब्बा को कहा कि जैसा वो चाहें कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब्बा मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुए थे। उनको मुझसे इसी चीज़ की उम्मीद थी। मैं भी तो यही कुछ चाहती थी। अगले कुछ दिनों तक मेरी मंगनी कर दी गई थी, फिर साथ ही साथ शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। अब्बा जल्द अज जल्द मेरे फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ मेरी सौतेली माँ पूरी तरह खुलकर सामने आ गई थी। वो मुझे देखकर जल भुन कर रह जाती थी। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी शादी इतने बड़े और अमीर घर में हो रही थी।
وہ تو میری شادی کسی بدصورت بڈھے اور کسی غریب سے کرانا چاہتی تھی، لیکن ابا نے ان کے ان خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں ابھی اتنی جلدی شادی کے حق میں تو نہیں تھی، لیکن ماں کے رویے نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا گھر میرا نہیں رہا۔ سوتیلی ماں مجھ پر اپنے ظلم و ستم شروع کر چکی تھی، حالانکہ وہ جانتی بھی تھی کہ میں کچھ دن تک رخصت ہو جاؤں گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود بیمار بن کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ ابا کی غیر موجودگی میں میری سوتیلی ماں نہ صرف مجھے ذہنی اذیت دیتی بلکہ وہ مجھے جسمانی اذیت بھی دینے لگی تھی۔ اس نے 20 دن کے اندر اندر مجھے اس قدر ٹارچر کیا کہ میرے لیے یہ 20 دن کاٹنا مشکل ہو گئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن آ پہنچا جس کا ہر لڑکی کو ارمان ہوتا ہے۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی اس دن کے لیے بہت سے خواب سجائے تھے۔ میرے ابا نے میرے لیے اپنی حیثیت کے مطابق ایک ایک چیز لی تھی۔ میں بہت ارمانوں سے تیار ہوئی تھی۔ مجھ پر آج ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی میں پارلر میں آئی تھی۔ میرے ساتھ میری ایک سہیلی آئی تھی کیونکہ رشتہ دار تو تھے ہی نہیں۔ میری دنیا بس تھی۔ میں نے آج تک اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی کے بارے میں سنا تھا۔ ان 20 سالوں میں ہمارے گھر میں بھی ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں آیا تھا۔ میں نے چھوٹے ہوتے کئی مرتبہ ابا سے ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن ابا کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہمارے سب اپنے مر چکے ہیں۔ ابا کسی حادثے کا ذکر کرتے تھے جس میں سب لوگ مر چکے تھے۔ نہ ہی میرا کوئی ننیال والا تھا اور نہ ہی کوئی ددیال والا۔ خیر 2 گھنٹے کے بعد میری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ میری سہیلی مجھے اپنی ہی گاڑی میں لے کر آئی تھی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے مجھے پکڑ کر لا کر گاڑی میں بٹھایا، کیونکہ لہنگا وزنی ہونے کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی اور گاڑی سٹارٹ کرتے میرے گھر کی طرف موڑ دی تھی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ اپنے گھر میں چھائی خاموشی کو دیکھ کر میرا دل اداس ہو رہا تھا۔ کاش کہ ہمارے بھی کوئی رشتہ دار ہوتے تو ہمارے گھر بھی خوب رونق لگی ہوتی، کر میرا دل اداس ہو رہا تھا۔ کاش کہ ہمارے بھی کوئی رشتہ دار ہوتے تو ہمارے گھر بھی خوب رونق لگی ہوتی۔ صرف محلے کے کچھ لوگ موجود تھے اور اس کے علاوہ میرے ابا کے دوستوں کی فیملیاں اور میری 2-3 دوستیں تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر آرام دہ حالت میں بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بارات کے آنے کا شور مچ گیا تھا۔ میری سہیلیاں مجھے چھوڑ کر بارات کے استقبال کے لیے نکل پڑی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میری سہیلیاں اندر آئیں اور میرے منہ پر گھونگھٹ کر دیا۔ اس کے بعد ابا، مولوی صاحب اور اپنے 2 دوستوں کو لے کر کمرے میں آئے۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں ایجاب و قبول کا مرحلہ مکمل ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میری سہیلیوں نے لا کر مجھے میرے شوہر کے برابر بٹھایا تھا اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد میں آنکھوں میں ڈھیروں ارمان، ڈھیروں خواب سجائے پیا دیس سدھارنے کے لیے روانہ ہونے لگی تھی۔ میں ابا کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ آخر ابا نے زبردستی مجھے خود سے الگ کیا تھا اور میرا ماتھا چوم کر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا ہوا تھا جس میں اس نے میرا ایک پرانا جوڑا پیک کیا ہوا تھا۔ وہ نہ جانے اس کو کیا کرنے لگی تھی۔ تبھی میری ماں نے وہ جوڑا میرے ابا کو دیا اور مجھے دینے کے لیے کہا، تو ابا نے کہا کہ وہ پرانا جوڑا کیوں دینا چاہ رہی ہے، اس کے بدلے وہ کوئی نیا جوڑا بھی تو دے سکتے تھے۔ لیکن میری سوتیلی اماں بضد تھیں کہ مجھے یہی جوڑا دینا ہے۔ ابا نے اماں کو کچھ کہنا چاہا تھا مگر مہمانوں کے سامنے کچھ بھی نہ بولے اور اماں کے زبردستی کرنے کے بعد ابا نے وہ جوڑا مجھے دے دیا جسے میرے شوہر نے پکڑ لیا تھا۔ پھر میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ پہنچتے پہنچتے ہمیں رات کا وقت ہو گیا تھا۔ میری نند مجھے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ شوہر کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ابھی تک وہی لباس اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے وہ لباس کھولا اور اسے دیکھتے ہوئے ایک دم سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی غور سے لباس کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا۔ اس نے زور سے لباس کو نیچے پھینکا اور اگلے ہی لمحے جارحانہ تیور لیے میرے پاس آیا اور مجھے ایک جھٹکے سے کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتارا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ میں بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو ایک ساتھ ہی مجھے 3 طلاقیں دے کر اپنی زندگی سے باہر نکال چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میرا شوہر کمرے میں آیا تھا تب تک تو سب کچھ ہی ٹھیک تھا، اب ایک دم سے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی جبکہ میرا شوہر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں کافی دیر بیٹھی اپنی قسمت پر روتی رہی تھی۔
میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ کافی دیر رو لینے کے بعد مجھے اس لباس کا خیال آیا تھا۔ میں نے فوراً سے اس لباس کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا۔ پورا لباس میں نے دیکھ لیا تھا، مگر مجھے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہ آئی تھی جس کو لے کر میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا۔ لیکن میرے نصیبوں میں ہی شاید نہیں تھا کہ میں سسرال میں ایک دن بھی گزار پاتی۔ میں کتنی بد نصیب دلہن تھی جسے اس کے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی طلاق دے دی تھی۔ میں اپنا سامان سمیٹ کر واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ اماں ابا نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا تھا کہ مجھے طلاق کیوں ہوئی۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو ابا نے میرے لیے ایک اور رشتہ ڈھونڈ کر مجھے بیاہ دیا، اور اس مرتبہ بھی ابا نے میری سوتیلی اماں کے کہنے پر مجھے میرا ایک پرانا جوڑا پیک کر کے گفٹ کے طور پر دے دیا تھا۔ اس مرتبہ بھی جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس نے آتے ساتھ ہی وہ لباس کھول کر دیکھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے بھی مجھے طلاق دے دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر سے اپنے ماں باپ کے در پر آ گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں مجھے اس حال میں دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس کی تو جیسے دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اس کو مجھ پر ظلم ستم کرنے کے مزید مل رہے تھے، وہ کیسے خوش نہ ہوتی۔ اسی طرح ابا نے تیسری مرتبہ بھی میرا نکاح کروایا تھا، اور اس مرتبہ بھی میرے ساتھ پہلی 2 شادیوں والا معاملہ ہی ہوا تھا۔ میں تیسری مرتبہ بھی طلاق کا دھبا اپنے ماتھے پر سجا کر باپ کے در پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ لوگ میرے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر ابا نے پھر سے میری شادی کا سوچا۔ میری عمر 28 سال ہو چکی تھی۔ میں اب اس سب سے تھک چکی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے کے 3 تجربے میرے لیے بے حد برے اور بدترین ثابت ہو چکے تھے۔ اب میں کسی برے تجربے کی نظر نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر ابا نے اس مرتبہ میرے ساتھ زبردستی کی اور میری مرضی کے بغیر چوتھی مرتبہ شادی کروا دی۔ اس مرتبہ بھی میرے ابا نے مجھے پرانا لباس دیا تھا۔ میں کمرے میں آئی تو شوہر کے آنے سے پہلے ہی وہ لباس کھول کر دیکھ لیا، لیکن جو ہی میں نے لباس کھولا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کیا پڑھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی وہ خط نما پرچی پڑھتے ہی مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی۔ میں بری طرح سے اپنے جسم کو نوچنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے بار بار طلاق ہونے کی وجہ کیا تھی۔ میں فوراً سے اپنے بیڈ سے اٹھی اور گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ میں اس قابل نہیں تھی کہ مجھے کوئی اپنے گھر میں بساتا یا اپنے نکاح میں رکھتا۔ میں صرف اور صرف ایک گالی تھی جس کے ساتھ جڑتی اس کو بھی گندا کر دیتی۔ میں مزید اپنے اوپر طلاق کا داغ نہیں لگوا سکتی تھی، اسی لیے میں گھر سے نکل آئی تھی۔ اگر اس گھر میں رہتی تو لازمی بات تھی کہ میرا شوہر میری حقیقت جان کر مجھے طلاق دے دیتا، اسی لیے میں گھر سے نکل آئی تھی۔ کم سے کم اس طرح میں چوتھی طلاق ہونے سے تو بچ جاتی۔ دراصل میں ایک ناجائز اولاد تھی اور اپنی اماں اور ابا کے گناہ کا نتیجہ تھی۔ میری ماں طبعی موت نہیں مری تھی، بلکہ بدنامی کے باعث اس نے خودکشی کر لی تھی، جبکہ ابا اپنی محبت کی نشانی کو سینے سے لگا گئے تھے اور میری خاطر سارے خاندان سے کنارہ کر لیا تھا۔ ابھی میری سوتیلی ماں کے کہنے پر ابا میرے متعلق میرے ہر شوہر کو خط کے ذریعے آگاہ کر دیا کرتے تھے، پھر اس خط کو اس پرانے لباس میں رکھ دیا کرتے تھے جس کو دیکھنے کے بعد میرا شوہر مجھے طلاق دے دیا کرتا تھا۔ ناجائز اور گندے خون کو کون اپنی زندگی میں شامل کرتا؟ میں ایک یتیم خانے میں آ گئی تھی۔ 2 سال بعد مارکیٹ میں میرا سامنا میرے شوہر سے ہوا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لگ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں کہاں تھی۔ وہ مجھے 2 سال سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میری حقیقت جانتا ہے اور میں اسے تمام تر حقیقت کے ساتھ قبول ہوں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا تھا اور اب میں اس کے ساتھ اچھی اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اس اعلیٰ ظرف آدمی کی بے حد شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ دنیا میں انسانیت۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔